أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اور اس قرآن کو میرے حزن و ملال اور میرے غم کے ہٹانے کا سبب بنا دے، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم اب سورہ یونس جو ہے وہ ہماری کنٹینیو ہے، اس کا ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 40 سے شروع ہوگا، رائٹ؟ چلیں اب سبق شروع کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں ہے نا، آپ کے زمانی ترتیب ذہن میں رکھا کریں کہ یہ اب ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ مکی دور کا یہ مطلب کہ یہ آیات تو پہلے نازل ہوئی ہیں، جبکہ بقیہ حصہ جو ہم قرآن کا پڑھ رہے ہیں وہ تو مدنی دور کا ہے۔ ان کو ذہن میں رکھ کے یہ آیات اور یہ جو پس منظر ہے نا ذہن میں رکھا کریں، یہ ذہنی ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی ضروری ہے کہ ہم اس وقت مکہ کے ان 12 سال جس میں کہ مخالفت ہے، جس میں کہ کفار کا اتنی شدید مخالفت ہے، اور ایمان والوں کی اتنی آزمائش ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کلمے پہ انہیں قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، کوئی شرعی اس طرح کی احکامات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جو تم نے کلمہ پڑھا ہے اس پہ ثابت قدم رہو، ٹھیک ہے نا؟ جس پہ انہوں نے وہ مخالفتیں برداشت کی ہیں، جی، جو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، تو یہ وہ آیات ہیں جو کہ پہلے نازل ہوئی ہے، جو کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس زمانی ترتیب کو ذہن میں رکھا کریں۔ بقیہ حصہ جیسے اب آپ لوگوں نے بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، مائدہ پڑھی، نساء پڑھی، وہ قرآن جو ہے وہ تو مدنی دور کا پہلے پڑھا ہے، لیکن اس وقت ہم مکی دور کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں آیت نمبر 40 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم، اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ومنہم اور بعض ان میں سے ہیں، من وہ ہیں جو لا یؤمنو بھی جو اس پر ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے جیسے وحی نازل ہو رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، تو ان میں سے بعض ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اہل ایمان کے وہ صحابہ، ان کو ذہن میں رکھا کریں، وہ عشرہ مبشرہ بھی ان میں سے ہی ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، یہ تمام لوگ وہ اسی مکی دور میں سے ہیں۔ تو بعض ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور بعض ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بھی اس قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ وہ ربو کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب عالم خوب جانتا ہے بالمفسدین ان فساد کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 41 دیکھیں، وہ ان کذبو کا، اور اگر وہ جھٹلائے آپ کو، فقل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لی میرے لیے، عملی میرا عمل، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، عملکم تمہارا عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں وہ کام کر رہا ہوں جو میرے پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اب تم فساد کر رہے ہو، تم بات نہیں سن رہے ہو، تو یہ میرا کوئی میں اس پہ ذمہ دار نہیں ہوں، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم اور انتم تم بریئون بری ہو، مما اس سے جو عملو میں عمل کرتا ہوں، وانا بریئون اور میں بھی بری ہوں، مما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ 41 کلیئر ہوگی، نہ میرے عمل کی کوئی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے، اور نہ جو تم کر رہے ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی میں وہ آگے پہنچا رہا ہوں۔ اب تم فساد کر رہے ہو، تم ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہو، تم ضد کر رہے ہو، تو تمہارا عمل تمہارے اس پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 42 دیکھیں، وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے، اب کا کیا ہے؟ بعض، اب بعض کا کیا مطلب؟ یہ بھی اہل مکہ کے کردار کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے جو کھلی مخالفت کر رہے ہیں، اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل مکہ میں سے وہ لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں جو یستمعون کان لگا کے سنتے ہیں، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، افا انتا پھر آپ، تسمعو سنا سکتے ہیں، ثم کہا گیا بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون اگرچہ ہوں نہ وہ عقل رکھتے۔ 42 43 میں اکٹھی پڑھوں گی، وہ منہم اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں، من وہ ہیں جو
ینظرو دیکھتے ہیں، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے نا، کان لگا کے سن رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے بھی ہیں. افا انتا کیا پھر آپ تہدی راہ دکھا سکتے ہیں، امیو امیا کون ہے، ان اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگرچہ ہوں وہ نہ دیکھتے ہوئے. یعنی اس میں 42 اور 43 میں کیا ہے، آ کے بیٹھتے ہیں، کان لگا کے سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کانوں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیسے ہیں، وہ بہرے ہیں، کیونکہ حق کی طرف سے بہرے ہو گئے، ان کے کان حق سننے سے بہرے ہو گئے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھے ہو چکے ہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ وہ آتے تھے، سنتے تھے، دیکھتے تھے، اور بعد میں عوام الناس کو کیا کہتے تھے، عوام الناس کو کہتے تھے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تو کیا ہے، ہم نے دیکھ ایسی نئی بات نہیں لگی. تو یہ در حقیقت کیا ہے کہ حقیقت میں وہ آئے ہی اسی نیت سے تھے. یعنی قرآن پڑھنے میں ان تمام چیزوں کو دیکھا کریں کہ آیا واقعی ہم اس نیت سے پڑھ رہے ہیں، ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، آیا واقعی ہم اس گمراہی سے نکلنا چاہتے ہیں جو ہم اس میں ہیں، یا ہم اس خلوص سے پڑھ رہے ہیں، یا کہیں یہ کفار مکہ والا انداز سنیں گے. یہ بھی بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آتے تھے، کان لگا کے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن نیت نہیں ہے، نیت میں خلوص نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان بہروں کو، ان اندھوں کو کیا آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آیت نمبر 44 دیکھیں. ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم نہیں ظلم کرتا، الناس لوگوں پر، شیئن کچھ بھی. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، انفسہم اپنے آپ پہ خود، یظلمون یہ ہر انسان اپنے آپ پہ خود ظلم کرتا ہے. اللہ بالکل اپنے بندے پہ کوئی ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. ہم ان تینوں آیتوں کو اکٹھی کرتے ہیں تو ہمیں بھی بات سمجھ آتی ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے، کہ ٹھیک ہے یہ راہ ہدایت تو آج موجود ہے، آج مواقع ہیں اس دنیا میں، ہمیں مہلت بھی دی گئی ہے، ہر اگلا دن بھی دیا جا رہا ہے. تو کیا وہ صرف دنیا گھمانے کے لیے دیا جا رہا ہے یا ہدایت کے لیے، عمل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. دیکھیں نا تمام ذرائع موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، لیکن محنت تو ہم نے خود کرنی ہے، انڈیویجول انفرادی طور پر. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ کر لیتا، اچھا چلو وہ میاں نے کر لی، اچھا چلو بچے کر رہے ہیں میں خود ہی بخشا دیا جاؤں گا. نہیں، انفرادی طور پر حساب کتاب ہونا ہے. انفرادی طور پر ہم میں سے ہر شخص، کیونکہ اپنی آنکھ استعمال کر رہے ہیں، اپنی ذہنی صلاحیت استعمال کر رہے ہیں، اسی کے مطابق اپنا انڈیویجول سوال جواب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن آج آسمانی کتاب ہے، احادیث موجود ہے، لیکن کوشش ہم نے کرنی ہے. تو ٹھیک ہے وہی والی بات، قیامت کے اس رزلٹ پہ اللہ نہ کرے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جاتا ہے، اس دن چیخنے چلانے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا، یہ خود ہر نفس اپنے پہ ظلم خود کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 45 بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سمجھ لیا نا کہ آپ کو کیا سمجھ آیا کہ کس نیت سے قرآن پڑھنا ہے، کہ اپنے آپ کو اس گمراہی سے نکالنا ہے. یعنی اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں جس گمراہی میں پڑھ رہا ہوں میں اس میں سے باہر آ جاؤں، کیونکہ مجھے کلیئر بات پتہ چل گئی، صراط مستقیم مجھے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی کوشش کرنی ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ آسان نہیں ہے، اس میں مخالفتیں بھی ہیں، وہ ایک مشکل ہے، لیکن کوشش کرنی ہے اپنے اپنے طور پہ ہر ایک نے. ٹھیک ہے. آیت 45 دیکھیں. وہ یوما اور جس دن یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا، جب وہ اکٹھا کرے گا تو کیا ہمیں محسوس ہوگا، کانا یعنی ہم کیا محسوس کریں، کانا کان گویا کے، لم یلبسو نہیں وہ رہے تھے دنیا میں، الا ساعتم من النہار ہم کتنا، مگر ایک گھڑی دن سے. یعنی اب اس کے اندر آپ لوگ خود لکھیں یہ سا کے اندر کتنا ڈیوریشن، جب ہم کھڑے ہوں گے اس دن اپنی قبروں سے نکل کے تو وہ کون سا ڈیوریشن ہوگا، اس میں کون سا ڈیوریشن ہے جو ہم اس دنیا میں گزار چکے ہیں. اور ہم تو ہیں ہی امت محمدیہ میں سے، ہماری تو ہارڈلی 60 70 80، اس کے بعد تو آزا بھی کام کرنا جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہارڈلی ہم لوگ تو اتنے ہیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں، ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں. اچھا یہ ڈیوریشن جو ہم اس دنیا میں گزاریں گے اور وہ جو ہم عالم برزخ میں گزاریں گے، ان دونوں کو ملا کے انسان اس دن یہ کہے گا. ٹھیک ہے نا. جبکہ آج دیکھا جائے تو ایک وہ شخص ہے جو آج سے 5000 سال پہلے مرا ہے، ایک وہ ہے جو 8000 سال پہلے مرا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان کیا کہے گا کہ یہ دنیا اور عالم برزخ کا معاملہ تو ایسے تھا جیسے گویا کہ وہ نہیں رہا دنیا میں مگر ایک گھڑی، دن میں سے ایک گھڑی. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اگلی بات دیکھیں. یتعارفون وہ سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے وہاں اس دن. ٹھیک ہے نا. یادداشت وہی چیز، وہ چیز پہچان، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچان لیں گے. بینہم آپس میں جب ہوں گے میدان حشر میں تو سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. اچھا یہاں تھوڑا سا میں آپ کو اس چیز کو، آپ لوگوں کو آئیڈیا دوں. اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں، ٹھیک ہے نا، اب ہم لوگ ہوتے ہیں 9-10 سال کے،
ٹھیک ہے نا, گریجولی زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا جب یہ زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو آپ لوگ اپنی جسمانی دیکھیں بدلتی جائے, ٹھیک ہے نا, جیسے جسم میرا 9-10 سال میں تھا تو نہیں ہے, تو 20-21 سال میں تھا آج تو نہیں ہے. اچھا پھر انسان 40 پھر 60 میں جاتا ہے. اچھا جو بندہ 60-70 سال کا, آپ اسے پوچھے کہ 10 سال میں کیا ہوا تھا, بھی یاد ہے, 20 والی بھی یاد ہے, 50 والی بھی یاد ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ہے یہ کنڈیشن کہ یہ جسمانی کیفیت اسی طرح بدل رہی ہے, اسی طرح ہم نے دفن ہو جانا ہے, اسی طرح ہم نے کھڑے ہو جانا ہے, لیکن یادداشت یہ ساری ہوگی جیسا کہ لائیو آج کل ہوتا ہے. آپ ذرا 20-25 سال بعد پہلی یاد کریں, جسم تو ویسا نہیں تھا, یاد ہمیں سارا ہے, ٹھیک ہے نا. گریجولی جسم چینج ہو رہا ہے لیکن یاد ہمیں سارا ہے. اسی طرح یہ کنڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کہیں گے کہ میں اس دن تمہیں اس سے بہتر جسم دوں گا. وہ جسم چینج ہوتا جائے گا, یادداشت ساری ہوگی, تو اس یادداشت کے تھرو ہم سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے. یعنی خود انسان کہے گا میں تو صرف ایک گھڑی دن کی وہاں گزار کے آئی ہوں, اور ہم سب وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچان رہے ہوں گے. قد خسیرہ, تحقیق خسارہ پایا, الذین, ان لوگوں نے جنہوں نے کذبوا, جھٹلایا, بلقاء اللہ, اس کو تو سرکل کر لینا, یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے. خسارے اٹھانے والے کون ہوں گے اس حشر کے دن, جنہوں نے اس ملاقات کو جھٹلا دیا. وما کانوا مہتدین, اور نہ تھے ہدا کر چلنے والے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ٹارگٹ دیکھیں دنیا ہوتی ہے. اب یہ واقعی آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. اب دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ دیکھیں آپ محنت کرتے ہیں, آپ کو نتائج نظر آ جاتے ہیں. آخرت کا کیا معاملہ ہے, محنت کرتے جانا ہے, رزلٹ آخرت میں ملے گا. لیکن جب یقین ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین پہ ثابت قدم رکھے کہ ہم نے ایک دن اپنے اللہ سے ملنا ہے, تو ہماری کوششیں بدل جائیں گی. رہنا اس دنیا میں ہی ہے, یہیں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو یہ ہے خسارہ اٹھانے والے اس دن حشر کے میدان میں کون سے لوگ ہوں گے, جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا, ٹھیک ہے نا, اور نہ وہ ہدایت پہ چلنے والی تھی. جب کہ ہدایت کے تمام مواقع آج موجود ہیں, اس کی کوشش آپ نے کرنی ہے, آپ نے اور میں نے انڈیویجول کرنی ہے. اور وہ کوشش کیا ہے, جتنی اللہ نے آپ کو ذہنی صلاحیت دی ہے, جتنی جسمانی صلاحیت دی ہے, یہ آنکھ دی ہے, یہ کان دیے ہیں, کیوں ان آرگنز کا بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے کہ آپ نے انہی چیزوں کا حساب کتاب دینا ہے. کہ کیا یہ کان صرف فضول باتیں سننے کے لیے ہیں, کس کے لیے دیے ہیں, یہ جو ہم بول رہے ہیں اسپیچ سینٹر ہے, کس کے لیے دیے, کیا لغویات کے لیے دیے, کس کے لیے دیا ہے, اس کی کریکشن قرآن ہے. دیکھو انسٹنس آف آرگنز کو صحیح طریقے سے استعمال کرو, یہی ہے جو کہ جن کا تم نے حساب کتاب دینا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تمام نعمتوں کا بچپن سے لے کے اپنی ہوئی ہے وہ نعمتیں, یہ سینس آف آرگنز جن کا بار بار قرآن میں ریمائنڈر ہے نا, آپ کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور انڈیویجول ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی شیئرنگ نہیں چلتی وہاں پہ. انڈیویجول ہر ایک کو اپنے اپنے سینس آف آرگنز کا خود حساب دینا ہے, اور جسمانی اور ذہنی صلاحیت کا خود دینا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اگلی آیت دیکھیں, آیت نمبر 46, وَإِمَّا, اور اگر, نُرِيَنَّكَ, ہم دکھائیں آپ کو. یہ پھر ذہن میں رکھے کہ یہ مکی دور میں یہ آیت اس طرح سے نازل ہوئی ہے, کیونکہ مکی دور تو پہلے ہے نا. اگر ہم دکھائیں آپ کو بعد الذی, بعد وہ عذاب, ٹھیک ہے نا, اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب, نعیدہم, جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے, او, یا پھر نتوفینک, یا پھر ہم آپ کو وفات دے دیں گے, فالینا, تو ہماری ہی طرف, مرجعہم, ان کی واپسی ہے, ثم اللہ, پھر اللہ, شہید, گواہ ہے, علی ما یفعلون, ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ 46 آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ابھی ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں, اور مکی دور میں آپ لوگوں نے سورہ انعام پڑھ لی ہے. یہ لوگ کیا کہتے تھے, او سوری, اعراف, انعام اعراف دونوں ذہن میں رکھا کریں. انعام میں یہ کہتے تھے معجزہ دکھاؤ, معجزہ دکھاؤ. اعراف میں انہوں نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے تمہیں کہتے کہتے, اب کب آئے گا یہ عذاب, دکھاؤ ہمیں وہ عذاب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی ممکن ہے ہم آپ کو دکھائیں, اور ممکن ہے ہم آپ کو وفات دے دیں, جس کی یہ جلدی میں چاہ رہے ہیں, ممکن ہے آپ کی زندگی میں ہم وہ عذاب نہ دکھائیں. لیکن کیونکہ اب آپ لوگ قرآن کی مصحف کی ترتیب میں سورہ انفال پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, اللہ نے دکھایا, آگے جا کے دکھایا کیسے. سورہ انفال 2 ہجری میں, جس میں غزوہ بدر ہوتا ہے, اور اس میں ان اہل مکہ کے 70 جنگجو, ماہر قسم کے جنگجو, جن سے عرب ڈرتا تھا, وہ جو تھے وہ مسلمانوں نے مسل کے مار دیے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ جو ان کے 70 سردار مارے گئے تھے. اور پھر ان پہ دوسرا عذاب آیا ہے سورہ توبہ 9 ہجری میں, ان کی رسوائی کا عذاب تھا کہ پکڑ پکڑ کے ان کو قتل کر کے یہاں سے نکال دو, یا پھر یہ ایمان لائیں. ٹھیک, آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ ویسے تو یہ آیت مکی دور میں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو دکھائیں, یا پھر ہم نہ دکھائیں, آپ کو وفات کے دے دیں.
تو آنا تو ہماری طرف ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری اور 9 ہجری میں ان پہ وہ عذاب آیا، کیونکہ رسول ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اہمیت ان عربوں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 47 دیکھیں، ولی کل امت رسول۔ ابھی دیکھیں پھر بات اس طرح سے بتائی جاتی ہے تمام پچھلے دنیا کے حالات میں کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے۔ سورہ اعراف آپ لوگوں نے پکی ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ جو 6 رسولوں کا جس کا میں بھی بار بار اسی لیے ذکر کرتی ہوں کہ آپ اپنے ٹپ پہ یہ یاد کریں، فنگر ٹپس پہ۔ نمبر 1 قوم نوح، قوم نوح کے بعد قوم ہود، ان کے بعد قوم صالح، ان کے بعد قوم لوط، ان کے بعد قوم شعیب، ان کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے جن کو آل فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ہم قوم موسیٰ نہیں بول سکتے کیونکہ قوم موسیٰ تو بنی اسرائیل ہے، تو ہم یہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام جن کو آل فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لکل امت رسول، ہم نے تو ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا ہے، سوری ہم نہیں ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ، چنانچہ جب آ گیا، رسولہم، ان کا رسول، قُضِیَ بَیْنَہُم، تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کیے گئے تھے، ظلم ان پر بھی نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام رسولوں نے، وہ تمام جو رسول امتوں کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے اپنا اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب اس پیغام کی جب نافرمانی کی تو عذاب آیا، تو وہ تو ظلم تو نہیں نہ ہوا، ظلم تو انہوں نے خود کیا نا۔ پھر آیت 48 دیکھیں، وہ یقولون، اور وہ کافر کہتے ہیں، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہی والی بات کہ یہ کافر کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اس عذاب کا جو کہ تم کہتے ہو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 49 دیکھیں، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، درن، کسی نقصان کا، ولا نفعن، نہ کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ دیکھیں آپ لوگوں میں سے جنہوں نے سیرت پڑھی ہوگی نا وہ اس آیت کو سمجھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہیں، جب طائف میں کتنے مشکل تھا، یعنی کہ اتنے ان نوجوان لڑکوں نے وہ جو پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی لہو لہان ہو گئی۔ اگر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ میرا یہ ہوگا، وہ تو نہ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہیں کہ میں تو خود اختیار نہیں رکھتا اپنے نفس کا، نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو نہیں نا بھیجا گیا جی آپ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، معجزے کیوں نہیں ہے، عذاب کب آئے گا۔ آپ کا کام تو تھا کہ اللہ کا پیغام آگے ان تک پہنچانا۔ تو کہا جا رہا ہے، یعنی اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میں تو خود اختیار نہیں رکھتا اپنے نفس کے، نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا، سوائے یہ کہ جو اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر دیکھیں، لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے۔ اجل کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، اجل کس کو کہتے ہیں؟ مہلت کی مدت۔ جیسے آپ کی اور میری اجل کب ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو میری وہ مدت ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس مہلت پہ ہی یہ قاعدہ اس مہلت پہ ہی یہ کائنات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ امتوں کی مہلت ہے، آپ اور میں انفرادی طور پہ ایک افراد کی مہلت ہے کہ اتنی سی مہلت ہے ہم سب کو دی جا رہی ہے، اور ہم اپنی ہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں بعض بچے چھوٹی عمروں میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض جوانی کی عمروں میں چلے جاتے ہیں، کیا ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ جس کی جتنی مہلت ہے وہ اس کو دی گئی ہے۔ تو لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے بھی ایک اجل ہے، ایک میعاد ہے، ایک مہلت کی مدت ہے۔ اب آپ دیکھیں، اذا، جب، جاء، آ جاتی ہے، اجلہم، ان کی میعاد، ان کا اجل کا وقت، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر نہ وہ پیچھے ایک سیکنڈ رہتے ہیں، ایک گھڑی، نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، نزا کے وقت آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی نکلے موت کے؟ جو نزا کا وقت ہے، آپ کچھ کر لیں، جتنی تدبیریں کر لیں، وہ جو وقت ہے پھر وہ ایک سیکنڈ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا، چاہے وہ امت کا ہو چاہے وہ افرادی ہو، ٹھیک ہے نا۔ قل ارائیتم، اچھا آیت نمبر 50 بہت اہم ہے، اس پورے کا خلاصہ ہے کہ آیت نمبر 50 سے آپ لوگوں کو کیا پتہ چلا۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، بھلا تم بتاؤ، ان، اگر، آتاکم، آ جائے تم پر، ٹھیک ہے نا، تم بڑی جلدی کر رہے ہو نا، تمہیں جلدی چاہیے، آ جائے تم پر، عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، ٹھیک ہے نا، موت کا کوئی مقرر نہیں ہے، رات کو آئے، دن کو آئے، کبھی بھی آئے، تو اگر تم، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ارائیتم، تم بتاؤ تو بھلا، اگر آتاکم، آ جائے تم پر، عذاب ہو، اس کا عذاب، بیان، رات کو، او نہارن، تو دن کو، تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ کیا تم نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ ماذا، وہ کیا چیز ہے، یستعجلو، جس کو وہ جلدی
तरफ कर रहे हैं, मिनहु इस अजाब को मुजरिमुन, ये मुजरिम लोग। तो ये 50 पे आप हिबा जरा वो लगा दें अगर, तो ये 50 आयत हमारे लिए बहुत अहम है कि ठीक है ये जो वक्त गुजर रहा है और ये जो अजल आनी है, और हम कुरान में भी रिमाइंडर है, उम्मतों की आई है, हमारी भी आनी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या तुमने इसकी तैयारी कर ली है? ठीक है, किस चीज की तुम जल्दियां कर रहे हो, कौन सी तैयारी है? अब यहाँ आप और मैं, हम तो वो चूजन पीपल हैं कि आप देखिएगा जरा, जब आप लोग आगे पढ़ेंगे सूरह हज पे पहुंचेंगे, अल्लाह ताला ने हम वो अरवा हैं जिन्हें पैदा ही मुसलमान घरों में किया, ठीक है ना? तो हमारी कहाँ से बचत होगी कि हम तो ऑलरेडी उन कलमा को घरों में पैदा हुए, जहाँ पैदा हुए थे तो अजानें दी गई, जहाँ हमें 5 वक्त की नमाज का कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे घरानों से हैं, तो हमारी पकड़ भी फिर ज्यादा है। अब हम जो हैं, हम अपनी क्या तैयारी करें? ठीक है ना, हमारी तैयारी का ये देखें, आप तिरमिज़ी की हदीस खुद पढ़ें, आप लोग जरूर इस्लाम 360 अपने मोबाइल्स में रखा करें, बहुत हेल्प होती है। उसमें तिरमिज़ी की हदीस है 2416, राइट, 2416, वो डिटेल्ड है। देखिए उसमें आपने और मैंने ये तैयारी करनी है, इसलिए हमें भेजा गया है। आप और मैं जब खड़े होंगे, हमारे कदम नहीं हटाए जाएंगे जब तक के इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे देने, ठीक है ना? अब हम किस बात पे परेशान हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हमारे टारगेट्स हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या उनमें इन 5 सवालों की अहमियत है, जो कि हमें हदीस से पता चल जाते हैं। हदीस में तो ये है, नंबर 1, उम्र किस चीज में खपाई, ठीक है ना, जो हमने तुम्हें दी थी, ये एक अमानत थी, ये हमने तुम्हें दी थी, तो अल्लाह ताला से हमने ये, हमारे कदम जमा दिए जाएंगे जब तक कि हम इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे सकते, जिसमें पहला है कि उम्र किस चीज में खपाई, यानी हमने तुम्हें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 जितने भी साल दिए थे, तुमने किस चीज में खपाए हैं? अच्छा, उसमें से खास जवानी, बहुत ताकत दी हमने, तुम्हें पैसा दिया, हमने तुम्हें जहनी सलाहियत हर चीज में भरपूर दी। जवानी का खास सवाल किया जाएगा कि जवानी किन कामों में तुमने गुजारी थी, किन कामों में जाया की थी, ठीक है ना? ये जहन में रखें, ये वो है जिनके हमने सवाल देने। इन सवालों की तैयारी इंडिविजुअल खुद करनी है हमने। अच्छा, माल कहाँ से कमाया, हलाल का था, हराम का था, किस तरह कमाया? फिर जो हमने तुम्हें माल दिया था, तुमने उसे खर्च कहाँ किया? अपनी मर्जी से किया, अपनी अय्याशी पे लगाया, अपनी ख्वाहिशात पूरी की, या उस तरह किया जैसा कि तुम्हें कुरान में हुक्म दिया गया था, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन, अपने इल्म पर तुमने कितना अमल किया, यानी तुमने जो सीखा, तुमने जो हमने तुम्हें तौफीक दी ना, ये आज अल्लाह की तौफीक से है सारा। हमने तुम्हें, जो तुमने सीखा, जो तुमने इल्म हासिल किया, उस पे तुमने अमल कितना किया, अमल कितना था उसमें? तो देखें इस चीज को, 50वीं आयत को जरूर देखें कि तुमने क्या तैयारी कर रखी है, किस चीज की तुम जल्दियां मचा रहे हो। तो ये हमारे लिए भी इम्तिहान है कि रोजे क़यामत हमने भी इन 5 सवालों के जवाब देने हैं। तो ये 5 सवाल ही हमारा सिलेबस है कि देखें पूरी जिंदगी का दारोमदार इस पे आता है। जवानी इसमें आ रही है, उम्र किस कामों में खपाए इसमें आ रही है, माल, सारा दिन माल की हिवस लगी हुई है, ठीक है ना? ये माल कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, उसको कैसे खर्च किया जा रहा है, ये तमाम 5 सवालों का सवाल है जिसपे कि आज हमने भी तैयारी करनी है। हमसे भी पूछा जाएगा, ठीक है ना? हम इसको पढ़ते हुए समझते हैं ये उसकी बात हो रही है, वो पिछले लोगों की हो रही है, अगलों की हो रही है। ये एक एक आयत अपने पे अप्लाई करें, तो ये हम भी उसी का हिस्सा है। वो जो पहले लोग थे ना, वो भी हमारी तरह ही थे, वो भी इसी तरह सुबह उठते थे, उनकी खवातीन भी हमारी ही तरह थी। देखिए वो एक वक्त था, फिर वो निकल गए। एक वक्त था, हमने पास्ट बन जाना है, ठीक है ना? एक वक्त है आज हम हैं, ये अल्लाह ने हमें मोहलत दी हुई है, फिर हमने यहाँ से चले जाना है। तो ये हमने जो यहाँ आए हैं, इनमें अकॉर्डिंग टू हदीस, तिरमिजी की हदीस है, आप लोग खुद भी पढ़ें, क्योंकि वो हदीसें जो होती है ना, वो डिटेल्ड होती हैं। तो उसमें ये 5 सवालों की तैयारी इंडिविजुअल हमने भी करनी है, और यही हम आगे अपनी औलाद को बताएं कि इन 5 सवालों पे ही पूरी जिंदगी बेस होती है, राइट? आयत नंबर 51 देखें, असुम्मा, क्या फिर, इदा, जब, माँ, वक़ा, जब वो अजाब वाक़या हो जाएगा, आमन तुम भी, फिर तुम ईमान लाओगे। क्या मतलब है इस बात का? देखें आप और मेरे जो हकाइक है ना, अभी ये सारा क्या चल रहा है, आप लोग जो बैठे हैं और जो मैं सारा ये बयान कर रही हूँ, हम लोग क्या है, ये हमारा ईमान बिल गैब है, अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन, और ये कि यहाँ से जाने का यकीन, ये सारा वो है ना। अब वो लोग जो डावाडोल रहते हैं, गुमान में रहते हैं, मौत तो उनको भी आनी है, ठीक है ना? जो इस तरह की दहरिया टाइप एथिस्ट जो कहते हैं खुद ही सब हो गया, खुद ही हो गया, सब कुछ यही जिंदगी है, यही कर लो। मौत जब आती है, वो हकाइक खोल देगी। ये ईमान बिल गैब का जो पर्दा हटेगा तो हकाइक दिखेंगे। उस वक्त इंसान कहेगा कि ओह, मैं तो आया ही इसलिए था, ये तो इम्तिहान थी, मैंने दुनिया में क्या किया। लेकिन उस वक्त क्या होगा, ये उस दिन की कंडीशन है जब एकदम हकाइक खोल दिए जाएंगे। क्या फिर जब अजाब वाकया हो जाएगा, आमिन तुम, ओ सॉरी जबर है, आमन तुम भी,
تو ایمان लाओगे, ठीक है। आल आन, तो अल्लाह ताला कहेंगे उस वक्त कहा जाएगा क्या अब ईमान लाते हो। वाह, हालांकि कद कुंतुम बिही तस्ताजिलून, तहकीक तुम ही इसकी जल्दी कर रहे थे, तुम ही इसको जल्दी बुला रहे थे, यानी कि अब तुम्हारे ईमान लाने का कोई फायदा नहीं है। ये सारा जो ईमान है ना, कि फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी, ये सारा ईमान बिलगैब चल रहा है इस वक्त, ठीक है ना। तो वो लोग जो नहीं करते, जब मौत जैसी हकीकत को देखेंगे और उस वक्त वो गड़बड़ा जाएंगे और वो कहेंगे ये तो दुनिया की हकीकत नहीं थी, लेकिन उस वक्त का ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा। ईमान का फायदा इस दुनिया के अंदर रहकर है, राइट। आयत नंबर 52 देखें। सुम्मा, फिर कीला, कहा जाएगा, लिल्लज़ीना, इन लोगों से जिन्होंने ज़लमू, जुल्म किया होगा, ज़ूक़ू, अब तुम चखो, अज़ाबा, इस अजाब को, खुल्दी, हमेशगी का, हल तुजज़ौना, नहीं तुम बदला दिए जाओगे, इल्ला, मगर, बिमा, इसके साथ जो, तुम थे, तक्सिबून, जो यही है वो जो तुम कमाई करके आए हो, ठीक है ना। अब देखें ना, आज ये कुफ़ारे मक्का हैं, ये लोग हैं, इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, ये क्या जवाब देंगे। यानी देखें तो वो सिर्फ 150 155 लोग निकले हैं ना मक्की दौर में से, तो बाकी बाकी की जो आबादी है वो क्या जवाब देगी। वो यही होगी कि तमाम हकाइक तुम लोगों पे क्लियर हो गए थे, तुम जान गए थे कि ये हमारे रसूल है, लेकिन तुम्हारी सरदारियां, तुम्हारी जिद, जिनकी वजह से तुमने नहीं किया, तो ये कमाई थी जो तुमने की है, ठीक है ना। आयत नंबर 53 देखें। वो यस्तंबिऊनका, वो खबर दरियाफ्त करते हैं आपसे, ठीक है ना। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत है, इसको आप इसी तरह समझे जैसे डॉक्टर स्टार ने इसको जैसे समझाया है ना 53 आयत को, कि वो जो मुशरिकीन मक्का वो भी आ रहे हैं ना, अब ये आयत नाजिल हो रही हैं कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का पैगाम पहुंच रहा है, तो उस सिचुएशन को भी जरा मक्की दौर को जहन में रखें। वो भी आ रहे हैं, यानी वो मुशरिकीन मक्का आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वो यस्तंबिऊनका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं पूछने के लिए, अहक्कुन हुआ, क्या वो हक है वो अजाब। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिए, ई व रब्बी इन्नहु लहक्कुन, हाँ, कसम है मेरे रब की, वो यकीनन हक है। वमा अंतुम बिमुजिजिन, और तुम अल्लाह को नहीं हरा सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप ये बात समझें कि एक तरफ तो 50 आयत है जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इन्होंने तैयारी कर रखी है जो ये जल्दी कर रहे हैं। अब ये क्या सिचुएशन है 53 वाली, कि वो आप मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं, अब ये देखिए कंडीशन, आप खुद सोचें कि एक वो हैं, वो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि वाकई जो आप कह रहे हैं ये हक ही है, यानी कि इस बात को यकीन करना कि हमारा चूरा चूरा हो जाएगा, हम दोबारा खड़े किए जाएंगे और अजाब आएगा, हम अपने अमल का हिसाब देना है, तो ये तो बड़ा खसारे का सौदा है, ठीक है ना। वो तो हमने तैयारी नहीं की हुई, इसलिए वो डर रहा है ना। हर बंदा जो आपसे क्यों डरेगा, जिससे तैयारी नहीं की होगी। तो ये उनकी तरफ से भी एक सर्चिंग क्वेश्चन आता था कि वाकई जो आप कह रहे हैं ये हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, कुल, कह दीजिए, ई व रब्बी इन्नहु लहक्कुन, हाँ, कहे मेरे रब की, यकीनन वो हक है, ठीक है ना। आप उनकी ज़हनी से इस वक्त कैफियत का भी अंदाजा लगाया करें कि वो खुद पूछ रहे हैं कि वाकई वाकई जो आप कह रहे हैं अब ये हक होगा, तो उस पे कसम खा के कहा जा रहा है कि बिलाशुबा वो यकीनन हक है और तुम अल्लाह को नहीं हरा सकते, ठीक है ना। आयत नंबर 54 देखें। वलौ, और अगर, अन्ना, बेशक, लिकुल्ली नफ्सिन, हर नफ्स के लिए, ज़लमत, जिसने जुल्म किया, माँ, जो कुछ, फिल अर्दी, जमीन में है, लफ्तदत, तो जरूर वो फिदिये में देगा, बिही, इसके साथ, वो असर्रू, और वो मुजरिम छुपाएंगे, नदामता, अपनी नदामत को। अपनी नमाजों में दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें उस दिन की रुसवाई और नदामत से बचा ले। आज जरा सी इंसल्ट हो जाए तो हमें कितना फील होता है, तो उस दिन तो क्यामत के दिन सरेआम सबके सामने होगा, सरेआम पूरी दुनिया खड़ी होगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर तक का। तो क्या होगा, हर वो नफ्स जिसने जुल्म किया हो, सॉरी, वो मुजरिम छुपाएंगे, सॉरी, वह असर्रू, वो छुपाएंगे मुजरिम, नदामता, अपनी उस नदामत को, लम्मा, जब, रावुल अजाब, रावुल अजाब, जब वो देखेंगे उस अजाब को, वह खो दिया, और फैसला किया जाएगा, बेइनहुम, उनके दरमियान, बिल किस्ते, इंसाफ के साथ। देखिए वो बदले का दिन है, ये मालिकी यौमिद्दीन, सारा दिन हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं कि वो इंसाफ का दिन है। हर हमारे पास तमाम शरय कमात आज मौजूद हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद हम मुवाजना करें अपनी जिंदगियों का कि आया हम कलमा गो कौन से मुसलमान हैं, हम कुरान के मुताबिक चल रहे हैं या हम रिवाज के मुताबिक चल रहे हैं। क्योंकि उस दिन जो फैसला है वो इंसाफ से किया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उस दिन तुम जुल्म नहीं किए जाओगे। 54 जरा सा आप लोग बामुहावरा देख लें कि अगर किसी गुनाहगार जान के पास जमीन की सारी दौलत भी हो,
تو وہ اس سے اس عذاب کے بدلے میں دے ڈالے تو وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب آیت نمبر 55 میں جب یہ قرآن میں آتا ہے نا اللہ، اس کو ضرور سرکل کیا کرے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ورڈ نہیں کیا جاتا، سنو، غور سے سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اس طرح سے اللہ، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، ٹھیک ہے نا، خالق کائنات ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی، اور آج ہم کس باتیں ان سے جھگڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ انسان سوچے کہ بے شک آگاہ رہو، آگاہ رہو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اللہ، خبردار ہو، آگاہ ہو جاؤ، سنو، ان بلا شبہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حق ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، وہی ایک دنیا کی روش ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں جان رہے ہیں، یعنی روز نکلتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس چاند کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کائنات کی نشانیوں پہ غور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا ہے، وہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات اللہ کر کے کہی گئی ہے، سنو، خبردار ہو کے آگاہ ہو جاؤ۔ اچھا، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جو آیتیں ہیں وہ بہت اہم ہے، 57 اور 58 میں اکٹھا ترجمہ کروں گی، پھر ہم نوٹس کی طرف آئیں گے، اور میں آپ کو کہوں گی کہ آپ لوگ دوسرے اسلامک اسکالرس کی اور ڈاکٹر سرار کی سنیں، یعنی اپنے ایمان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ یہ دو آیتیں ڈاکٹر سرار نے کہا ہے یہ آیات عظمت قرآن ہیں، ان کو سمجھیں، ان کو اپنے اندر ایبزارب کریں ان آیتوں کو، ٹھیک ہے، آیت نمبر 57 58، اس کو غور سے سنیں، یا ایھا الناس، اور دیکھیں جہاں ناس ہے نا وہاں پوری آج کی 7 جتنی بھی ہماری 7 بلین ہے ہم اس وقت جو آبادی ہے دنیا کی، یہ تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءتکم، آ گئی ہے تمہارے پاس، موعظۃ، کیا آ گئی ہے، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اس میں تو شفا ہے، رائٹ، دیکھیں زیر ہے، شفا جو ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، شفا زیر سے ہے، وشفاء، اس میں شفا ہے، لما، ان بیماریوں کی، فی صدورہم، جو تمہارے سینوں میں، ٹھیک ہے نا، سینوں کی بیماریوں کی اس میں شفا ہے قرآن میں، وہدن، اور اس میں تو ہدایت ہے، ورحمتن، اور اللہ کی رحمت ہے، للمؤمنین، اس کو سرکل کر لیں، اس سے یہ شفا کس کے، مومن کے لیے، اس میں ہدایت کس کے لیے، مومن کے لیے، اس میں رحمت کس کے لیے، مومن کے لیے۔ آیت نمبر 58، قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، اور اسی کے ساتھ، فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ، تم جشن مناؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، آج تم قرآن کے پڑھنے والے، ٹھیک ہے نا، تمہیں جشن منانا ہے تو اس چیز سے مناؤ، تمہیں خوشی منانی ہے، اچھا، فرح کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے پھولے نہ سما جانا، ٹھیک ہے نا، تو تمہیں چاہیے لوگوں کو کہ وہ خوشیاں منائے، ہوا وہ خیرن، بہت بہتر ہے، مما، ان چیزوں سے، یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، دولت جمع کر لو، مال جمع کر لو، خوبصورت آئٹمس جمع کر لو، گھر کو خوبصورت بنا لو، یہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہدایت، یہ نصیحت، یہ قرآن اس سے بہت بہتر ہے وہ جو تم جمع کرنے لگے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، چلیں اب ذرا نوٹس کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، کہ اس میں ہم سب دیکھ لیتے ہیں نا، اس کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں، تو اب شفا، کس چیز کی شفا کی بات کی جا رہی ہے، کون سی دل کی بیماریاں جو ہمارے اندر ہیں جس میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ان کو آپ لوگ دیکھتے چلے جائیں، کیونکہ دیکھیں ہدایت اندر نہیں آئے گی، ایک دل کے اندر کیسے دو چیزیں رہیں گی کہ اس میں رحمان اور شیطان ہو، اب یہ شیطانیت، یہ امراض، دلوں کے امراض نکلیں گے تو پھر اس کے بعد ہدایت آئے گی نا، تو یہ سارے ہم ذرا سے دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو بلکہ کیا ہے، دل کی توجہ سے پڑھو، ٹھیک ہے نا، ہر نیت کیا پڑھو، خلوص سے نیت سے پڑھو، دل کی توجہ سے پڑھو، اور کوشش کرو کہ ہم نے اس گمراہی سے نکلنا ہے، اس کے معنی پہ غور کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے، اچھا، دل کی بیماری کون سی ہوتی ہے، شفا لما فی الصدور، کون سی دل کی بیماریاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو نکالو، یہ نکلیں گی نا تو تمہیں ہدایت ملے گی، اچھا، دل کی بیماریاں کون سی ہیں، جن سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اچھا، دل کیوں ہمارے سخت ہو جاتے ہیں، تو یہ کچھ دلوں کے امراض ہیں جو ڈاکٹر سر نے جیسے بیان کیے میں نے انہیں کو نوٹ ڈاؤن کیا، نمبر 1 وہ کہتے ہیں ہم لوگ آپس میں نفرتیں کرنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے نا، کسی کو زیادہ مل گیا، کسی کی کسی چیز سے، کسی سے آپس میں نفرت کرتے ہیں، پھر ہم کینے رکھتے ہیں،
پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں دوسروں سے، ٹھیک ہے نا، اس کو زیادہ مل گیا، حالانکہ وہ دیکھیں سورہ انعام کی آیت ہے کہ ہم کسی کو زیادہ دے کے آزما رہے ہیں، کسی کو کم دے کے آزما رہے ہیں، اور ہم انسان کیا کرتے ہیں، حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اچھا دوسرے سے جلنے کوڑنے لگ جاتے ہیں، اچھا پھر کیا کرتے ہیں، اس جلنے میں سرکشی، حد سے آگے نکل جاتے ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کرتے، اچھا پھر انہوں نے کہا ایک اور بیماری ہے ریاکاری کی بیماری، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ باقاعدہ گاڑی ایسی ہو، گھر ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، چیزیں ایسی ہوں، رینک ایسا ہو، آج تو ہم ایک اسکول اسٹیٹس پہ مارے جا رہے ہیں، اسکول ہے وہ ایک اسٹیٹس بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ریاکاری، اچھا قطع تعلقی، پھر اس کے بعد کیا کرنے لگتے ہیں، دولت سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی شہرت سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جائیداد سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے آنے والی اس شہوت میں پڑ جاتے ہیں، اچھا پھر کیا، یہ اولاد سب سے بڑا فتنہ، اولاد اور مال، بار بار قرآن میں ذکر ہے، اولاد کی محبت میں آگے نکل گئے، اچھا پھر اس کے بعد بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، ان میں آگے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہیں وہ تمام دلوں کے امراض، اور یہ آپ لوگ ایک دفعہ سورہ آل عمران 14 اپنے پاس لکھ لینا، اور آپ لوگ خود سے بھی پڑھیں آج، تو اس میں یہ تمام کا ذکر ہے، یہ پوری 8 محبتوں کا ذکر ہے، یاد ہے سورہ توبہ 24 کہ یہ محبتیں ہیں، جب یہ بڑھ جاتی ہیں نا تو وہ دلوں کی بیماریاں بن جاتی ہیں۔ اچھا اب میں انڈیویجل آپ سے پوچھوں تو آپ لوگ خود نہیں کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے قرآن میں اتنے سارے احکامات پڑھے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے، بیویوں کے کیا حقوق ہے، اور ماں باپ کا تو پورے قرآن میں 4 مقامات پر اللہ نے اپنے احسان کے بعد ماں باپ کے احسان کرنے پر بتایا ہے، قرآن کے 4 مقامات ہیں، اس طرح تو پھر ہم کیا کریں، دیکھیں ان تمام محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں، ان کو مینیج کرنا ہے، ان کو ان کی حد سے زیادہ آگے نہیں کرنا۔ اب کیا دنیا میں انہی کام کے لیے آئے ہیں کہ صرف اولاد کی خاطر آئے ہیں، یا بیوی کی محبت میں آ گئے ہیں، یا شوہروں سے کریں، یا اولاد سے کریں، یا گاڑی سے کریں، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی نا، گھر، اب بعض لوگ گھر میں آگے نکل جاتے ہیں، وہ گھر کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یہ تمام محبتیں اللہ اس کے رسول کے تابع رہیں، انڈر رہیں، جب یہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ کنڈیشن، کیوں انسان حسد کرتا ہے، جلن رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، یہ تمام دلوں کے امراض ہے جن کا ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ دلوں کے امراض ہیں جن کو آپ نکالیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا، اگر آپ یہ رکھیں گے نا پھر آپ ہدایت نہیں پا سکیں گے، آپ کیسے پائیں گے، آپ کے دلوں میں تو یہ سارا بھرا پڑا ہے، تو ان امراض کو نکالیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی ہیں جس پہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 1218 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، یعنی بت پرستی تم نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تم لوگ مشرک نہیں ہوگے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑ جاؤ گے اور ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ گے۔ اچھا دلوں کے امراض سے ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ غیبت کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا پھر اس کو ڈاکٹر صاحب نے اس طرح سے سمجھایا ہے کہ جیسے ایک مریض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو انسٹرکشن دیتا ہے نا کہ بھئی یہ چیزیں تم چھوڑ دو، یہ تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، تمہاری صحت کے لیے، جسم کے لیے یہ چیز نہیں ہے، اور دیکھیں انسان چھوڑتا ہے، ہم اس انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی ان بیماریوں کو چھوڑ دو، یہ بیماریاں اچھی نہیں ہیں، اس سے تمہارا جسم خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جلن، کڑنا، حسد، جلن، ساری ریاکاری، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اب قرآن یہ نصیحت کر رہا ہے کہ وہ شفا ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے سینے کے اندر ہے، یعنی قرآن پڑھو تو اس بیماریوں کو نکالو، ان کو ختم کرو، جب ان کو ختم کرو گے تو پھر تمہیں ہدایت بھی ملے گی، پھر تمہیں رحمت بھی ملے گی، پھر تمہارے سینے بھی صاف ہو جائیں گے، پھر تمہیں بات سمجھ آنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر دیکھیں سورہ ابراہیم آیت 7، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں دل پاکیزہ کرنے ہیں، یہ دل ہی ہے نا سارا، یہ نفس ہے، اس کو پاکیزہ کرے، اور ہمیں اللہ نے جتنا دے دیا ہے نا اس وقت انڈیویجول، اس پہ بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو دیکھیں جن کو یہ بھی نعمتیں نہیں ملی ہوئی، تو ہمارے دلوں میں قناعت آ جائے گی، ہمیں سکون مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا یہ میرے لیے بہت بہتر ہے، میں کیوں فلاں کی چیز کو دیکھوں۔ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں پھر ہمارے دیکھیں اعمال برباد ہو گئے، حسد جلن کوڑنے سے کیا ہوا، عمل ختم ہو گئے سارے کے سارے، کفر گندگی بھر گئی اندر۔ جب ہم نے اس چیز پہ دیکھا کہ مجھے اللہ نے جتنا دیا، اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ ان کو غور کریں اور اس پر کہیں کہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ٹھیک ہے نا۔
جب دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو اہل ایمان کے لیے یہ رحمت بن گیا قرآن، ٹھیک ہے نا. تو اور ہاں پھر اہم نقطہ 58 کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے. اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو یہ قرآن دیا ہے ہدایت کے لیے. اور دیکھیں آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں کی یہ دلی کنڈیشن obviously ہوگی ہے نا کہ گھر نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، سکون نہیں ہے. پھر انسان کہتا ہے کیوں سکون نہیں ہے، آخر میں کیوں اتنا بے سکون ہوں، سب نعمتیں ہیں. دیکھیں وہاں مسنگ کیا ہوتی ہے، یہ قرآن ہوتا ہے. یہ مسنگ یہ ہوتی ہے کیوں، کیونکہ دل کے اندر محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈالی ہوئی ہے، وہ ہم کم کر کے دنیاوی محبت لاتے ہیں، وہ پھر بھی کمی بیشی پریشانی سکون نہیں ہے. کیوں آتی ہے کنڈیشن جبکہ اللہ نے ہر نعمت گھر میں دی ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان نعمتوں میں سکون نہیں ہے. سکون اللہ تعالیٰ نے کہا اس قرآن میں نے رکھا، اور یہ نو انسانی کے لیے بہت بڑا ایک ہے تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم پہ رحم کیا اور ہمیں قرآن دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یفرحو، خوشی سے پھولے نہ سماؤ، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی. نیکسٹ کر دیں. یہ نیکسٹ جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کون ہے جو سورہ رحمان سے واقف نہیں ہے. ہم میں سے کون ہے، بچپن سے ہمیں پتہ ہے سورہ رحمان، سب کی مائیں بھی بہت تلاوت کرتی ہیں، بہت ہم لوگ کے یہاں چلتی ہے سورہ رحمان کی. دیکھیں سورہ رحمان کی یہ 4 آیتیں ہیں نا، ذرا سے صرف پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، اس کو غور کریں. یہ ہمارے ایمان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بہت بہت زبردست ہے. دیکھیں الرحمن کا کیا مطلب ہے. پہلی آیت ہے نا الرحمن، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں سے جو الرحمن نام ہے نا وہ کیا ہے، وہ رحم ہے. رحم کیا ہے، رحم کرنا. رحمان کیا ہے، وہ ذات جس کے اندر رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے. نمبر 2، یہ اس کی رحمت تمام مخلوقات کو آئے ڈھانپے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم ہے کہ آج میری وہ تمام گناہ دنیا کے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دیں تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے ہم. یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ اگلا دن پھر دے رہا ہے کہ پچھلے جو گناہ ہے نا ان پہ توبہ کر لو، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی رحمانیت ہے جو مہلت دے دی جاتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی رحمانیت، آج گناہ گار کو اللہ اتنا نوازنے لگا ہوا ہے، یہ رحمانیت ہے نا. لیکن آپ لوگ ذہن میں رکھیں قیامت کے دن یہ رحمانیت صرف اہل ایمان کے لیے ہو جائے گی. لیکن آج کیا ہے، پوری کل کائنات، پوری کائنات، ٹھیک ہے نا، اللہ کی وہ رحمت ہے جو آج پوری مخلوقات کو ڈھانپے ہوئے ہے. بنی نو انسان کے جو ہم انسان ہیں، ہم دنیا میں بھی اس رحمت کے محتاج ہیں، ہم آخرت کے دن بھی ہوں گے، رائٹ. یہ دیکھیں یہ رحمانیت وہ چوٹی ہے الرحمن. اچھا دوسری آیت کیا ہے سورہ رحمان کی، علم القرآن. علم القرآن کا کیا مطلب ہے، چوٹی کا علم. چوٹی کا علم کیا ہے، یہ قرآن ہے. اور آپ آج خود اس کے گواہ ہیں. دیکھیں آج سائنس کیسے محنت کرنے لگی ہوتی ہے. سائنس جب پہنچتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں یہ تو 1442 سال پہلے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہماری نالائکی ہے کہ ہم نے قرآن کھول کے سمجھے نہیں. تو آج یہ سائنس جو کہ صرف 200-300 سال، جسٹ 200-300 سال ہوئے اس سائنس کو، یہ جو آج جتنی ہے وہ جو ڈسکور کرتی ہے ہم تو کہتے ہیں یہ تو پہلی قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا. چوٹی کا علم یہ قرآن ہے، رائٹ. اچھا اس قرآن کے اندر نالج کون سا ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے جو آج آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم سے. اس میں کوئی انسانی ذرائع کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم کون ہیں، ہم انسان ہیں. ہمیں اللہ نے دماغ دیا، آنکھ دیے، کان دیے، یہی سینس آف آرگنس ہے نا جس سے آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں وہ سن رہا ہے. آپ لوگ کو ہم فزیکلی نہیں ہے لیکن آپ لوگ کان استعمال ہو رہے ہیں، آنکھیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یعنی یہ ایک نالج ہے جو ہمارے اندر جا رہا ہے، جسے میری آنکھ نے دیکھا، جسے میرے دماغ نے ایکٹیویٹ کیا اور میرے کانوں نے سنا. تو ریویلڈ نالج، ایکوائرڈ نالج جو کہ ہم انسان ان سینس آف آرگن سے حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ علم ہے جو میں نے تمہیں چوٹی کا علم دیا ہے. چوٹی کا علم قرآن. الرحمن میری رحمانیت، علم القرآن اس نے تمہیں قرآن سکھایا. چوٹی کا تمہیں علم دیا، یعنی آج دنیا کے تمام علوم کا نقطہ عروج کیا ہے، قرآن. اچھا پھر سورہ رحمان کی تیسری آیت کیا ہے، خلق الانسان. اب آپ کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اپنے تمام مخلوقات کو دیکھیں، پہاڑ، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، مخلوقات چونٹی یعنی بھری پڑی ہیں، اس میں ہم انسان ہیں. ہم انسان کون ہے، یعنی آپ لوگ کون ہیں، ہم انسان ہیں. ہم سے ہی دیکھیں یہ قرآن ہر عاقل اور بالغ سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی معراج ہم انسان ہیں. جو کوالٹیز انسان کو دی گئی ہیں وہ باقیوں کو نہیں دی گئی. ابھی آپ لوگ آگے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے کہ میں نے تمام مخلوق میں فضیلت اس انسان کو دی ہے. تو ہم کون ہے، کلائمیکس آف دا کریشن، رائٹ. آگے سورہ سعاد کی آیت نمبر 75 ہے، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، رائٹ. تو ٹھیک ہے، الرحمن رحمانیت. علم القرآن چوٹی کا علم دیا، کس کو دیا، خلق الانسان اس انسان کو دیا جو کہ میری مخلوقات کا کلائمیکس ہے. اچھا اس کے بعد پھر کیا دیا،
علمہ البیان. اب یہ جو کوالٹی ہے یہ آپ کی پوری تمام مخلوقات میں کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں ہے ہم امپورٹنٹ؟ کیونکہ تمہیں میں نے قوت بیان دی، تمہیں میں نے اسپیچ سینٹر دیا. حالانکہ اسپیچ سینٹر کیا ہے؟ کیا جانور چھوڑنے میں جاتا؟ کیا باقی ان کے سینس آف آرگنز نہیں ہے؟ بلکہ انسانوں سے زیادہ تیز ہیں. گھوڑے کی سوار اور ان کی آپ دیکھا کریں، جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ان کی تو بہت زیادہ ہے. لیکن ایک کوالٹی جو ہم انسانوں کو دی وہ قوت بیان، اسپیچ سینٹر دیا ہے تمہیں میں نے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کا ہی ہم نے حساب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اب تم نے بولنا کیا ہے؟ آلتو فالتو بولنا ہے؟ یعنی سارا دن جب آپ بولیں اس آیت پہ غور کریں، اس حدیث پہ غور کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن اور سکھائے. یہ بخاری کی حدیث ہے 5027 5027. یہ جب بھی اب آپ بولیں، ہم تو سارا دن عورتیں ہیں، بولنے کا اتنا ہوتا ہے، اب جب بولیں تو دھیان کریں میں کیا بول رہی ہوں. یہ میرا ایک ایک لفظ ریکارڈڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا کلائمیکس ہوں، میں فضیلت والی مخلوق ہوں، میں مسجود ملائک ہوں. ٹھیک ہے نا. کتنی تعریف کی گئی ہے. تو ہمیں اس چیز کا حساب دینا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اسے قوت بیان ہم نے دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ حدیث ہے، یہی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ہمارے آگے کے موٹو ہیں، ہماری گولز ہیں کہ بھئی یہ جو باقی کی زندگی ہے کیا پھر اسی طرح گزارنی ہے؟ سو جاؤ، اٹھ جاؤ، کھا لو، پی لو، مر جاؤ. وہ زندگی نہیں ہے، وہ جانوروں کو دی گئی ہے. ہمیں انسان بنایا گیا، ہم کلائمیکس ہیں. تو ہمیں کام بھی بڑے بڑے سونپے گئے ہیں. اب نیکسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں، اب آپ دیکھیں جب انسان قرآن پڑھے تو اس یقین سے پڑھے کہ دیکھیں یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور نیچے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ خود بھی چیک کیا کریں کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اس حدیث کو اسی یقین سے پڑھیں کہ آج آپ کا اور میرا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بقرہ میں تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو یہ جو مخلوق بن رہی ہے یہ تو بڑی فساد کرے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے اب ہمارا ذکر اپنی محفل اپنے ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو ان مقربین میں، کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جن کو میں نے کہا تھا. تو آپ ضرور اس کو ذہن میں رکھا کریں ان چیزوں. نیکسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ جو ہے یہ حدیث بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. چلیں آیت نمبر اب انشاءاللہ 60 سے شروع کریں. سوری جی آیت نمبر 59 سے. قل کہہ دیجئے، ارائیتم بھلا بتاؤ تم، ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزقن رزق میں سے. چلیے آیت نمبر 59. قل کہہ دیجئے، ارائیتم بھلا بتاؤ تو، ما جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزقن رزق میں سے، فجعلتم پھر تم نے بنا لیا، منہ اس میں سے، حرامن و حلالا. ٹھیک ہے نا. اپنی مرضی سے تم نے کسی کو حرام بنا لیا، کسی کو حلال بنا لیا. قل کہہ دیجئے، اللہ کیا اللہ نے، اذن لکم کیا تمہیں اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اچھا اس پر آپ لوگ نا سورہ انعام اپنے پاس لکھ لیں، کیونکہ سورہ انعام ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں جہاں لوگوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل کہہ دیجئے، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ام یا اللہ اللہ پر، تفترون تم جھوٹ باندھتے ہو.
ٹھیک ہے. آیت نمبر 60 دیکھیں. کلیئر ہو گئی نا 59؟ کیونکہ سورہ انعام میں وہ ہم نے سارے چیزیں پڑھی ہیں کہ کھانے کے بارے میں اپنی مرضیوں سے حلال حرام کر دیا تھا. تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. آیت نمبر 60 دیکھیں. وما ظنوا، اور کیا یہ گمان ہے، اللہ زینا ان لوگوں کا جو یفترونا باندھتے ہیں اللہ، اللہ پر، کذبا جھوٹ، یوم القیامہ روز قیامت کے بارے میں. ان اللہ بلا شبہ اللہ لذو فضل بڑے فضل والا ہے، علی الناسی لوگوں پر، ولیکنہ اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے. اچھا یہ جو 60 آیت ہے اس کا یہ ہے کہ دیکھیں مجرم جو ہے جرم تو یہاں سے کر جائے گا. اب وہ 60 آیت میں یہ ہے کہ جو اکثر جو مجرم ہے اب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جائے گا. یعنی وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں اب وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. یہاں تو انہوں نے نہیں کیے کام، تو پھر اب وہ اس سے بھی ڈر رہے ہیں کہ اس دن ان کے ساتھ پھر قیامت کے دن کیا سلوک کیا جائے گا. آیت نمبر 61 دیکھیں. وما تکونو نہیں ہوتے آپ فی شانن کسی حالت میں بھی، وما تتلو اور نہیں آپ تلاوت کرتے، منہ اس نازل شدہ کی طرف سے، یعنی جتنا قرآن نازل ہو رہا ہے، من قرآن قرآن کا کچھ حصہ، ولا تعملون اور نہیں تم لوگ عمل کرتے. اچھا اس آیت کو آپ لوگ سمجھیں کیونکہ اس میں صیغہ بدل گیا ہے. سٹارٹنگ تو ایسے ہو رہی ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنی مخالفت برداشت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو دیکھیں وہ آسان تو نہیں تھا، وہ جو اس وقت حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار، حضرت سیدنا بلال، کتنا ظلم ہو رہا تھا ان پہ. تو نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں کہ آپ نہیں تلاوت کرتے اس قرآن کا کچھ حصہ. ٹھیک ہے کہ آپ کی محنت ہے، آپ کا اثار، آپ کی قربانیاں ہیں، آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا ہے، اس کی درس تدریس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب بات آ گئی جمع کے سیغے میں. ولا تعملون اور نہیں تم لوگ جو عمل کرتے ہو، من عمل کوئی عمل، الا مگر کنہ ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہودن ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس جب تفیدونا تم مشغول ہوتے ہو، فی ہی اس کام میں. تو اس میں تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی جا رہی ہے اور آگے امت کو بھی دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بھی، کہ تم جب بھی کام کرو، تمہاری قربانیاں، تمہارے اثار، تو یہ ہم اس وقت شاہد ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہارے ہر عمل کو. ٹھیک ہے. وما یازبو نہیں پوشیدہ ہوتی اور ربی کا آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی چیز، من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ذرہ برابر بھی نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر اور نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ کوئی بڑی سے بڑی، الا مگر فی کتاب مبین وہ اس واضح کتاب میں ہے. آیت نمبر 62 دیکھیں. اللہ گواہ رہو، یہ وہی آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، سنو. ان اولیاء اللہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں یہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ اپنے پاس لکھیں سورہ بقرہ 257 رائٹ 62 آیت میں آپ لوگ اپنے پاس لکھیں کہ یہ اولیاء اللہ پھر کون ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں. ہم انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی الگ سے تو اسپیشیز نہیں ہوتے، وہ ہم انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں. تو ان کی بھی بتا دی گئی ہے کس میں، سورہ بقرہ 257 میں، کہ اللہ ولی، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ انہیں نکال لیتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب. تو ٹھیک ہے، یہ اولیاء اللہ کون ہے اور اس کی تفصیل اگلی ہی آیت میں آ رہی ہے. یعنی آیت نمبر 62 سے ہم 63 پہ آتے ہیں تو اولیاء اللہ کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ اللہ زینہ وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وقانو وہ تھے، کیا تھے، یتقون وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ ڈرنے والے ہیں، لہم ان کے لیے، بشرا خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ نہیں تبدیل ہوتی اللہ کی باتوں میں سے، ذالک هو الفوز العظیم اور یہی ہے کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا اب دیکھیں دنیا کی بات بھی آخرت کی بات بھی ہے. دیکھیں جو اولیاء اللہ ہیں ان کو بھی دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا میں تکلیفیں، مشکلیں، مشقتیں ہیں، اور آخرت کی بات بھی آ گئی ہے. دیکھیں یہاں آپ لوگ لکھیں سورہ توبہ 51 تو آپ کو یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ سمجھ آ جائے گا. اولیاء اللہ سورہ توبہ 51 ابھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ توبہ 51. دیکھیں سورہ توبہ 51 میں کہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں یہ دنیا میں رہتے ہوئے آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی،
تو اچھا نعمتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، یہ تھوڑی کہ خالی تکلیف ہے، نعمتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں، اور پلس مشقتیں بھی ہیں، دونوں چیزیں۔ اچھا اب ان دونوں کو جو اولیاء اللہ ہے وہ کیسے لیتے ہیں؟ اولیاء اللہ کی پھر یہ بتائی گئی ہے سورہ توبہ 51 میں کہ جب مشقت، مشکل، تکلیف آتی ہے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب نعمتوں سے بھی نوازا جاتا ہے تو اس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے ہیں کہ یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ شکر ادا کرتے ہیں اور اس پہ صبر کرتے ہیں، رائٹ؟ یہ اولیاء اللہ کی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، جو وضاحت بتائی گئی ہے، اس میں آپ لوگ سورہ توبہ 51 دیکھیں۔ آیت نمبر 65 دیکھیں، ولا یحزن کا، نہ غمگین کرے آپ کو، قولہم، ان کی باتیں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس کو جس کو عزت بخشنی ہے وہ اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی چیزیں نہیں ہے، عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری۔ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ، پھر وہی خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن، اور جو کوئی فی الارض، زمین میں ہے، وما یتبع، نہیں پیروی کرتے، الذین، وہ لوگ، یدعون، پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا دوسروں کو، شرکاء، شریکوں کو، ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے حقیقت میں، الا الظن، مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ، نہیں ہے وہ، الا مگر، یخرسون، وہ انہوں نے خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں، وہ ان پہ انہوں نے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 66 آیت آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ وہ اتباع نہیں کر رہے، کوئی گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو انہوں نے 360 بت بنائے تھے، وہ ان کا گمان ہے کہ جی وہ ان کو بخش دیں گے، وہ ان کی سفارش کر دیں گے، تو یہ ان کی خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 67 دیکھیں، والذی، وہی اللہ جس نے جالا بنایا، لکم، تمہارے لیے، لیلا، رات کو، لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ، اس میں، والنہارا، اور بنایا دن کو، مبصرا، دکھانے والا، روشن، انا، بلا شبہ، فی ذالکا، اس میں، لایتن، بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 68 دیکھیں، قالو، انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، یعنی بنائی ہے اللہ نے اولاد، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس اولاد سے، ہوا غنی، وہ تو بڑا ہی بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے۔ اچھا اولاد کے ساتھ غنی کا جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے آیا ہے، اس پہ ڈاکٹر سار نے اس طرح سمجھایا ہے کہ ہم انسان کمزور ہوتے ہیں نا، ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے ہم انسانوں کی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، یعنی آیت نمبر 68 میں جو ڈاکٹر سار نے سمجھایا، انہوں نے اس کو اسی سے ریلیٹ کیا کہ غنی کا لفظ یہاں پہ اس لیے بہت اہم ہے کہ انسان تمنا کرتا ہے کہ اولاد ہو جو اس کے مرنے کے بعد ذریعہ بنے، یہ اولاد کی ضرورت، یعنی اولاد اس کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حاجتوں سے پاک ہیں، وہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ باقی رہنے والے ہیں، وہ ان حاجتوں سے پاک ہے، اس لیے غنی کا ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی اولاد کی ضرورت ہے، اس کو اس کی حاجت نہیں ہے، بلکہ لہو ما فی السماواتی، اچھا وہ تو بے پرواہ کیوں، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ان نہیں ہے، عندکم، تمہارے پاس، مل سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، تو تم کیوں کہتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ کسی آسمانی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی، کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر، ما، وہ بات جس کا، لا تعلمون، تم خود علم نہیں رکھتے، رائٹ؟ 69 دیکھیں، قل، کہہ دیجئے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون، باندھتے ہیں، اللہ، اللہ پر، کاذبہ، جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 70 دیکھیں، متاعن، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ضرور سرکل کیا کریں، یہ ہم فائدے اٹھا رہے ہیں، یعنی دنیا میں بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس فائدے کا فائدہ بہت قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، متاعن، تھوڑا سا فائدہ ہے، اٹھا لو، فی الدنیا، دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، ثم، پھر نذیقہم، ہم چکھائیں گے انہیں، عذاب، عذاب، شدید، شدید، بما کانو یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے آئے ہیں، جو وہ انکار کرتے آئے ہیں، رائٹ؟ آپ کو سمجھ آیا کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، کھانا پینا، گھر، چیزیں دی گئی ہیں، وہ تو فیول تھا، وہ زندہ رہنے کے لیے تھا، ہم نے سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے، وہ وہاں انسان پھر غلطی کر لیتا ہے کہ وہ جب سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، جبکہ وہ تو فیول تھا زندہ رہنے کا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ضروریات زندگی اللہ نے ہمیں دی، ہمارے لیے ہی پورا ایٹماسفیئر، پورا انوائرمنٹ بنایا گیا،
کہ اس انسان نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے اٹھا لو فائدہ، یعنی تم نے سمجھ لیا یہی سب ہے تو اٹھا لو فائدہ، آنا تو تم نے ہماری طرف ہے، پھر ہم چکھائیں گے اس عذاب کی شدت بھی وجہ اس کے جو وہ انکار کرتے آئے۔ اچھا اب ہمارا سبق 74 آیت تک ہے، 71 72 73 74 میں نوح پر ہے، یہ آپ لوگ لکھ لیں، اور قوم نوح کے حوالے سے ہم لوگ سورہ اعراف میں بڑا ڈیٹیل سے پڑھنا ہے۔ آئی ہوپ جب میں ترجمہ کروں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور قوم نوح کی جو قوم تھی حضرت نوح کی، وہ بت پرست تھی، ٹھیک ہے۔ وَاتْلُو اور آپ پڑھیں، علیہم ان پر، نبا نوح، نبا نبا مینس خبر، ٹھیک ہے نا، عربک ورڈ ہے نبا، حقیقی بات ہے، خبر دے ان کو نوح کی۔ اس جب قالا اس نے کہا لقومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان اگر کانا ہے کبرا یعنی اگر تمہیں مشکل لگ رہا ہے، گراں گزر رہا ہے، علیکم تم پر، مقامی میرا کھڑا ہونا، و تذکیری میرا نصیحت کرنا، بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت تو میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ اب آپ سوچیں یہ ڈیوریشن کتنا بڑا ہے، 950 950 یعنی ایک صدی دوسری صدی یعنی 950 سال ہو گئے ہیں، جس میں کہ کہا جاتا ہے جسٹ 82 اندازہ کہ 950 سالوں میں جسٹ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ کنڈیشن ہے رسول کی کہ اے میری قوم اگر تم پہ اتنا گنا گزر رہا ہے، میرا کھڑا ہونا، میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، تو میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ فاجمعوا تو انسان ایک غصے سے نہیں کہتا کہ فاجمعوا تو تم لوگ بھی سب میرے خلاف جمع ہو جاؤ، امرکم اپنے معاملے کا، وشرکاکم تم اپنی مدد کے لیے اپنے شریک بھی لے آؤ، ثم پھر لا یکن نہ رہے امرکم تمہارا معاملہ، علیکم تم پر، غمتن یعنی مبہم کہتے ہیں جیسے شک میں، ثم پھر ثم قدو تم نافذ کر دو اپنا فیصلہ، علیہ مجھ پر، ولا تنظرون اور نہ ہی تم مجھے مہلت دو۔ یعنی 71 آیت اتنی شدت میں ہے کہ ان کو سنائیے نوح کی خبر، بامحاورہ میں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر تم پہ اتنا بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا، تو بس میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اب تم سارے جمع ہو جاؤ، تم اپنے ذرائع جمع کر لو، تم اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، اور تم پر تمہارا معاملے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے تمہیں، ٹھیک ہے، اشتباہ نہ رہے، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں تم نے کرنا ہے نا تم کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، ٹھیک ہے نا۔ 71 آیت اس طرح سے ہے کہ میں نے تو سمجھا دیا ہے، لیکن ایک رسول کا معاملہ ہے کہ اس کی قوم اس حد تک کہ 950 سال ہو گئے ہیں، تو اب کہا جا رہا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ میرے خلاف، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 72 دیکھیں، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِي ٹھیک ہے نا، تو نہیں میں نے سوال کیا تم سے کسی اجر کا، یعنی میں نے 950 سالہ تبلیغ میں نے تمہیں نہیں کہا کہ تم مجھے کوئی پیسے دو، کوئی اجرت دو، تم میری تعریف کرو، میں نے نہیں کہا، ان اجریہ الا علی اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، وہ امرتو میں تو حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا من المسلمین کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ میرا تو صرف یہ کام ہے، میں نے تو تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگی، میں تو تم سے نہیں کوئی سوال کر رہا، بلکہ میرے اجر کا ذمہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں۔ 73 دیکھیں، فَكَذَّبُوهُ پھر انہوں نے جھٹایا اس کو، فَنَجَّيْنَاهُ ہم نے نجات دی اسے، وَمَن مَّعَهُ اور صرف اہل ایمان کو دی، فِي الْفُلْكِ اس کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے بنا دیا انہیں، خلائف جانشین ان کا، وَأَغْرَقْنَا ٹھیک ہے نا، جو بچے جانشین وہ جو بچے تھے، اب وہ آپ لوگ یاد رکھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا قوم حضرت نوح کے 3 بیٹے، سام، حام، یافس، پھر جو ہم حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے نا، ہم جو اگلی نسل ہے وہ ساری ان 3 بیٹوں سے ہے، تو کشتی میں ہم نے بنا دیا انہیں جانشین ان کا، وہ اغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فانظر چنانچہ آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین کیسا ہوا انجام ان کو جو ڈرائے گئے تھے، ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجے من بعدہ اس نوح کے بعد، رسول کئی رسول، ٹھیک وہ جو ابھی ترتیب ہے، یعنی نوح کے بعد پھر جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر حضرت ہود آتے ہیں، ان کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، الی قومہم ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف، فجاؤہم چنانچہ آئے ان کے پاس بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، فما کانوا سو نہ ہوئے وہ لیؤمنوا ایمان لاتے تھے، بما اس چیز کے ساتھ کذبوا جو وہ جھٹلا چکے تھے، بھی اس کو من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، نتبع ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین
ان لوگوں کے دلوں کو جو حد سے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو بات واضح ہو جاتی ہے، وہ بات سمجھ جاتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی ضد پہ قائم رہتے ہیں، تو ہم پھر ان پہ مہر لگا دیتے ہیں. چلیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.